بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آبائهم في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأوائل إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق اللهم صل على قرآن مجید میں نہ صرف یہ کہ آیت جناب سیدہ سے متعلق نازل فرمایا ہے بلکہ سورہ بھی جناب سیدہ سے متعلق آیا ہے اور اس مکمل سورے میں جناب سیدہ سے متعلق اللہ رب العزت نے اس عظمت کو بیان کیا ہے جو کہیں اور نہیں ملتی. یہ سورہ ہے سورہ کوثر کہ جس سورے میں اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو لفظ کوثر سے یاد رکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. میں نے اس سورے کو پورا بس اسی لیے پڑھا کیونکہ اس سورے میں صرف 3 آیتیں ہیں اور ہر آیت میں اللہ نے جناب سیدہ کی عظمت کو واضح فرمایا ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں کوثر. یہ لفظ جناب سیدہ کے لیے استعمال کیا. فصل لے لے جب آپ کو کوثر کو عطا کیا تو آپ نماز پڑھیں اور قربانی دے. بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. آپ کے سامنے جو میں نے بیان کیا یہ سورہ اپنے حبیب کو غمزدہ دیکھ کر اللہ نے نازل کیا. دشمن تانے دینے لگے تھے مسلمانوں کا رسول تو بے اولاد ہے. اپنی فرزند کی موت کو لے کے رسول اللہ غمزدہ ہو گئے تھے. تب اللہ نے اس سورے کے ذریعے اپنے حبیب کو خوشخبری دی اے رسول ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں کوثر اور وہ کوثر ہے جناب فاطمہ زہرا اور وعدہ کیا بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا. جس فاطمہ کی خوشخبری اللہ نے اپنے حبیب کو دی اس فاطمہ کو امت نے اس طرح ستایا کہ فاطمہ کہتی ہے اے بابا آپ کی بات امت نے اس طرح ستایا اگر یہ مصائب دن پر پڑتی تو رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتے. عزادارو بڑی آسانی سے آپ نے یہ جملے سن لیے. کاش کہ آپ جناب فاطمہ کا درد بھی محسوس کر پاتے. ایک دن مولا کائنات باہر سے گھر میں آئے اور خاموش سر جھکا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم وزكاتهم وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات حق مرتضی کا چھین لیا اور مکر گئے حق مرتضی کا چھین لیا اور مکر گئے باغ فدق کو غصب کیا اور مکر گئے محسن تلک شہید کیا اور مکر گئے سبت نبی کو زہر دیا اور مکر گئے اس واسطے یہ دھوم ہے اس شور و شین کی اس واسطے یہ دھوم ہے اس شور و شین کی ایسا نہ ہو کہ مکھرے شہادت حسین کی صلوات خداوند عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا اور کوثر کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ جاری رہنے والا یہ سورہ رسول پر اس وقت نازل ہوا کہ جب لوگ رسول کو ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے مگر خدا نے ان لوگوں کو ایسا جواب دیا ہے کہ طعنہ دینے والے کی نسل آج تباہ ہے مگر جس رسول کو لوگ طعنہ دیتے تھے آج اس رسول کی نسل دیکھے کہ جو کل بھی تھی آج بھی ہے اور آنے والے کل میں بھی ہوگی اگر کسی کو رسول کی نسل دیکھنی ہے تو رسول کی نسل کا فاطمہ کا پسر آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے صلوات اسی لیے تو شاعر نے بھی ان لوگوں کو کیا خوب جواب دیا ہے آسیہ ہو کہ سارا ہاجرہ و مریم آسیہ ہو کہ سارا ہاجرہ و مریم سبھی ایک قطرہ سمندر ہے فاطمہ زہرا سبھی ایک قطرہ سمندر ہے فاطمہ زہرا انہی سے نسل چلی ہے رسول اکرم کی انہی سے نسل چلی ہے رسول اکرم کی تبائے کانہ ابتر ہے فاطمہ زہرا تبائے کانہ ابتر ہے فاطمہ زہرا اتنا ہی نہیں بلکہ یہ وہ زہرا ہے کہ جو سورہ کوثر کا مصداق قرار پائی گئی ہے یہ وہ زہرا ہے کہ جو رسول کی دختر خدیجہ کی رخت جگر شیر خدا کی زوجہ حسنین کی مادر 11 اماموں کی جد اور روز قیامت ہماری شفاعت کرنے والی زہرا ہے صلوات آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی کو مدینے میں ہوئی مگر آپ کا نور اس وقت ہی خلق ہو چکا تھا کہ جب نہ آسمان کی بنا ہوئی تھی نہ زمین بچھائی گئی تھی نہ پہاڑ تھے نہ ہواؤں کے جھونکے تھے نہ چمکدار سورج نہ چاند کی نورانی تھی نہ جنت کا وجود تھا نہ دوزخ کا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فاطمہ زہرا اس ہستی کا نام ہے کہ جو آدم سے پہلے ہی خلق ہو چکی تھی صلوات جب خدا نے رسول کے نور کو شگافتہ کیا تو اس سے عرش کو خلق فرمایا اور جب خدا نے علی کے نور کو شگافتہ کیا تو اس سے ملائکہ کو خلق فرمایا اور جب خدا نے جناب فاطمہ زہرا کے نور کو خلق کیا تو اس سے زمین و آسمان کو خلق فرمایا اور جب خدا نے امام حسین
شگافتہ کیا تو اس سے شمس و قمر کو خلق فرمایا، اور جب خدا نے امام حسن کے نور کو شگافتہ کیا تو اس سے جنت کو خلق فرمایا، اور جب رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ سب عورتوں کی سردار ہے، چاہے وہ عورتیں فاطمہ سے پہلے گزر جانے والی ہو یا وہ عورتیں فاطمہ کے بعد آنے والی ہو، اسی لیے تو آپ کا ایک لقب سیدہ پڑا یعنی سردار۔ اور جب ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا کہ بتائیں آپ کی ماں جدہ کا لقب زہرا کیوں پڑا، تو آپ نے فرمایا کہ ان کا لقب زہرا اس لیے پڑا کیونکہ یہ روز قیامت اپنے شیعوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیں گی۔ صلوات۔ ایک چھوٹا سا واقعہ امام علی کا پڑھتے ہوئے چلوں کہ ایک مرتبہ علی علیہ السلام گھر سے باہر گئے تاکہ کچھ کھانے کا بندوبست کر سکے، وہیں سامنے سے جناب قمبر آئے اور فرمایا کہ اے امیر المومنین مجھے کچھ دیجئے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ امام علی نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے سونے میں بدل دیا اور جناب قمبر کو دے کر کہا کہ یہ لو قمبر، اسے بازار میں فروخت کر اس سے جو بھی قیمت آئے اپنے بچوں کے لیے کچھ لے لو۔ جناب قمبر زمین پر کچھ ڈھونڈنے لگے اور جو سب میں چھوٹا پتھر تھا اسے اٹھایا اور امام علی سے کہا کہ اے امیر المومنین اسے بھی آپ سونے میں بدل دیجئے۔ مولا نے بدلنے کے بعد کہا کہ اے قمبر تم نے ایسا کیوں کیا؟ جناب قمبر نے کہا کہ جس کے پاس آپ جیسا مولا ہو اسے اس بڑے سونے کی پتھر کی ضرورت نہیں، جب بھی ضرورت ہوگی آپ سے لے لوں گا، مگر ہائے عزادارو بات رسول خدا اسی علی کے حق کو پامال کر دیا گیا، فاطمہ کے حق کو چھین لیا گیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب لعین نے دروازے پر آگ لگا دی اور جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پہ ڈھکیل دیا۔ فاطمہ در و دیوار کے درمیان ایک صدا دی، اے فضا، اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضا میری پسلیاں چور چور ہو گئی۔ ہائے عزادارو جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق امام علی نے غسل و کفن دیا، جنازہ تیار ہوا، تابوت میں رکھا اور بچوں کو آواز دی کہ اے زینب و کلثوم آؤ اپنی ماں کا دیدار کر لو۔ بیٹیاں ماں کے میت کے نزدیک آ کر رونے لگی، امام حسن آ کے رونے لگے، مگر امام حسن دور کھڑے ہیں۔ جناب علی نے آواز دی کہ اے حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ امام حسین بلند آواز سے رونے لگے اور فرمانے لگے جب تک اماں نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ جیسے ہی اس آواز کا سننا تھا بند کفن ٹوٹے تو ہاں نمودار ہوئے، آ حسین اپنی ماں کے گلے لگ جا۔ اس طرح کا گریہ شروع ہوا کہ جیسے آسمان زمین پر گرنے والا ہو۔ جناب جبرائیل کی صدا آئی، اے علی ان دونوں کو الگ کیجئے ورنہ عرش پر قیامت آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، لہٰذا اب اپنے رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی دے، بے شک تمہارا دشمن بے اولاد رہے گا۔ برآل نبی اولاد سرکار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبينا وسيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقال الحق سلمان जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने वफात पैगंबर के बाद सकीफा बनी सादा के वाक़े की मुखालिफत की और खिलाफा अव्वल की खिलाफत को गज़्ब करार देते हुए इनकी बैयत नहीं की। आपने गज़्ब फिदक के वाक़े में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दिफा में खुतबा दिया जो खुतबा फिदकिया से मशहूर है। पैगंबर अकरम की वफात के फौरन बाद खिलाफा अव्वल के हामियों की तरफ से आपके घर पर किए गए हमले में आप जख्मी हुई। आपके घर को उम्मत ने जलाया था जिसमें आपके बेटे जनाब मोहसिन की शहादत आपके बदन में ही हुई। इस वाक़े के बाद आप शदीद बीमार हो गई। 3 जमादी सानी 11 हिजरी को आपकी शहादत हुई। पैगंबर अकरम की वसीयत के मुताबिक रात की तारीकी में दफन किया गया और आपकी कब्र आज भी मकफी है। मोमिनों, एक बात बताते चलो, एक औरत ने इब्न मुलजिम को हज़रत अली अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की सहूलत कर दी थी। वो इस वजह से कि कसामा का बाप और उसके भाई हज़रत अली अलैहिस्सलाम के लश्कर के हाथों जंगी नहरवान में मारे गए थे और इसके दिन में इसके बाप और भाई के कत्ल की आग भड़क रही थी। रिवायत बताती है कि जब इब्न मुलजिम यमन से कूफा पहुंचा तो उसने कूफे से एक तलवार खरीदी और उसे जहर आलूदा कर दिया और मौके की तलाश में कूफे की गलियों में फिरता रहा। इसी दौरान इसकी नजर कसामा बिन्त शजना पर पड़ी। इब्न मुलजिम इसके हुस्न का गुलाम बन गया। इसी दौरान इसकी मुलाकात कसामा से बढ़ने लगी तो इसने शादी का इजहार किया। अब कसामा ने शादी करने के लिए ये शर्त रखी कि अगर तूने अली को कत्ल कर दिया तो मैं तुझसे शादी कर लूंगी और मेरे हक महर की कीमत अली का सर है। रिवायत बताती है कि जब इब्न मुलजिम इमाम अली अलैहिस्सलाम को हालत नमाज में तलवार का वार किया तो कूफे में एक ऐसी बिजली चमकी और वहाँ कसामा का हसीन चेहरा एक बदसूरत औरत की तरह हो गया और यूं ये मलूना मासले जहन्नम हो गई। सरकार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اے رسول کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ برحق اور بے نیاز ہے، جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ والد، جس کا نہ کوئی ہمسر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں، یقیناً آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پانے والا ہے. وہ عظیم و دائم و رحمت والا ہے، رزق قیامت کا مالک مختار ہے. پروردگار ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرماتا رہے. جوان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے نعمت نازل کی ہے، ان کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا ہے اور جو بھٹکے ہوئے ہیں. اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 12 اماموں کے نام. پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام حضرت حسن علیہ السلام، تیسرے امام حضرت حسین علیہ السلام، چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام، پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام، چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، ساتویں امام حضرت موسی کاظم علیہ السلام، آٹھویں امام حضرت تقی رضا علیہ السلام، نویں امام حضرت تقی نقی علیہ السلام، 10ویں امام حضرت محمد تقی علیہ السلام، 11ویں امام حضرت حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام حضرت مہدی آخر زمان علیہ السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شروع کرتی ہوں اس پروردگار عالم کے نام سے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. آپ کیا جانے شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ملائکہ اور روح القدس اذن خدا کے ساتھ تمام امور کو لے کر نازل ہوتے ہیں اور یہ رات طلوع فجر تک سلامت ہی سلامت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت کرنے والا ہے. اے رسول کہہ دیجیے کہ والا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بے نیاز عزت کو اس کی اولاد ہے نہ والدین اور اس کا حسن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أولنا نازل على الإسلام نسينا لا تسكنا نسينا لا تسكنا وتؤتينا هذا ديننا كنا عارفين هذا الأمر ثم بعد إسلام تؤتينا هذا تحت الصدر ونبينا هذا چھٹے کی بات ساتویں ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے امام حضرت علی علیہ السلام, دوسرے امام حضرت حسن علیہ السلام, تیسرے امام حضرت حسین علیہ السلام, چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام, پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام, چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام, ساتویں امام حضرت موسی کاظم علیہ السلام, آٹھویں امام حضرت علی علیہ السلام, نویں امام حضرت تقی علیہ السلام, دسویں امام حضرت علی نبی, گیارہویں امام حضرت حسن علیہ السلام, بارہویں امام حضرت مہدی افضل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے رسول کہہ دیجیے کہ واللہ ہے اللہ برا کیا بے نیاز جس کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اصغر علی صاحب ذرا یہ بتائیے آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ آسمانی کتابیں کیا نام ہے آسمانی کتابوں کا؟ انجیل قرآن. گڈ. اچھا اب آپ کون سا سورہ سنانے والے ہیں؟ ہاں سنائیے. گڈ ویری گڈ. پیغمبر کتنے ہیں رسول؟ پیغمبر کتنے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ نو 1,24,000. گڈ چلیے آئیے.